دہشت زدگی کا واحد علاج اسے دیکھنا کرنا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا اسے کرنا ہے۔ اس طرح اپنے تمام بے قابو کبھی جذبات اور پیچیدہ نفسیات مسائل کو مشاہدہ حق سے اعتدال پر لایا جاتا ہے۔ نفس اور بے پناہ محبت کرنا ہوتی ہے۔ مسلسل تربیت اور مستقل مزاجی سے تزکیہ جاری رکھنے سے آخر کار اس میں اعلیٰ صفات کا ظہور ہونے لگتا ہے، جو عطائے ربی سے ایک ایک کر کے نفس کے افعال پر کام کرنا حماقت ہے۔ اس طرح تو ایک پوری زندگی بھی صرف کر دی جائے تو کچھ حاصل نہیں کہ نفس کے فریب ان گنت اور لامحدود ہیں۔ ایک ہی بار مشاہدہ شروع کریں اور اسے اپنے پورے نفس پر محیط کریں۔ مشاہدہ ہمیشہ انتخاب کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ نہایت اہم بات ہے جس کو سمجھ لینا بے حد ضروری ہے۔ عقل مند آدمی کبھی انتخاب نہیں کرتا، مشاہدہ ہوتا ہے۔ مشاہدہ کرنے والا کبھی بھی کسی بھی شے سے وابستہ نہیں ہوتا، یعنی مشاہدہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ آپ کو پسند ہے اور یہ ناپسند ہے۔ آپ کو کسی شے سے جذباتی وابستگی کیے بغیر دیکھنا ہے۔ چوائس کرنا تو مشاہدے سے پہلے ایک تصور، ایک امیج تخلیق کر لیتا ہے۔ اب اس امیج سے مشاہدہ اگر کیا جائے تو یہ مشاہدہ جھوٹ ہے، یہ جان بازی ہے، یہ سوچ ہے۔ یہ ہمیشہ انتخاب کرتی ہے، چوز کرتی ہے۔ سوچ کا بھی مشاہدہ ہے۔ اپنی کسی بھی سوچ کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جو سوچ آپ پر حاوی ہو رہی ہے اس کی انکوائری کریں، اس کے اندر اترتے چلے جائیں۔ آپ کو اپنی ہر سوچ کی جڑ روٹ آخر کار خاموشی میں جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ انسان فطرتاً خاموش ہے اور خاموشی تنہائی کے مقام پر پیدا ہوتی ہے۔ نفس اس خاموشی سے، تنہائی سے بے پناہ خائف ہے۔ تنہائی کا باپ دیکھیں۔ اس خاموشی اور تنہائی سے بھاگنے کے لیے وہ ہمیشہ سوچوں کے جال میں مگن اور کھویا رہتا ہے۔ سوچ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کی گہرائی میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے سوچ صرف بلبلوں کی مانند ہے جو خاموشی کے گہرے پر سکون اور تمنا سمندر سے اٹھتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں۔ جو انسان بار بار اپنے ماضی کے قبرستان میں جا کر گڑے مردے اکھاڑنے سے باز آ جاتا ہے وہ اندر باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ ماضی صرف ماضی ہے، جو ہو چکا اسے ویسے ہی ہونا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماضی کی خوشیاں اب دوبارہ کبھی نہیں آئیں گی اور نہ ہی ماضی میں بیت چکے غموں سے آپ کو آج کوئی خطرہ ہے۔ کون ہے جو اس سچائی پر یقین نہیں؟ ذہن میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کا نام ماضی ہے۔ کبھی کبھار یہاں جانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ماضی کی کوئی یادداشت اہم ہو سکتی ہے، اچانک کسی میموری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر جیتے جی قبرستان میں ہر وقت رہنا کون پسند کرتا ہے؟ ایک نہایت گہرا راز یہ ہے جو لفظ یہاں اس صفحے پر لکھے جانے تھے وہ مستقبل کا حصہ تھا، مگر حال سے گزرتے ہوئے ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ حتیٰ کہ قلم سے نکلتا ہوا ہر لفظ تیر کی طرح انتہائی تیزی سے مستقبل کی کمان سے نکل کر حال سے گزرتا ہوا ماضی میں پیوست ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کے لیے مستقبل کوئی حقیقت نہیں، محض ایک اندازہ ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مستقبل صرف اور صرف خدا کا ہے اور صرف خدا ہی ہے جو جانتا ہے مستقبل کیا ہے۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی میںہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ یہی معاملہ حال کا ہے۔ اپنی اصل میں کوئی شے نہیں، کیونکہ جیسے ہی حال کا ذکر ہوتا ہے وہ ماضی بن جاتا ہے۔ یہ زمانے کا ڈھانچہ ہے، یہ وقت ہے، اس لیے ماضی، حال اور مستقبل کے اشاروں سے ہی زندگی گزرتی ہے۔ اس میں ہرگز کوئی قباحت نہیں، لیکن ان کی اصل کو جان لینا چاہیے، کیونکہ وقت صرف ایک سراب ہے۔ وقت کی اگر کوئی مستند ترین حالت اب تک سامنے آ سکی تو وہ ماضی ہے۔ ماضی سوچ ہے اور سوچ علم ہے، اس لیے محدود ہے، اور یہی نفس کا وقت ہے، ٹائم ہے، یہ سب ماضی ہے۔ ماضی کے زندان سے انسان کو آزادی حاصل کرنی ہے، یہی اس کی قید ہے۔ مستقبل پر کوئی امید رکھنا حماقت ہے،
کیا کوئی جانتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے ایسا بہت حد تک ضروری ہے، ان سے انکار نہیں، مگر لمبی امید، طویل مدتی منصوبہ بندی، امید رکھنا ضروری ہے، کیونکہ خواہش کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ کچھ حد تک وابستگیاں بھی ضروری ہیں، مگر اعتدال سے ہوش سے کم امید، مختصر مدت کی آرزو اور ممکن حد تک وابستگیاں، اتنا کافی ہے۔ انسان کے نفس کو اتنا سا چارہ کافی ہے، بجائے اس کے کہ 5-10 سال کی امیدیں وابستہ رکھی جائیں اور ان کی بنیادوں پر زندگی کی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ حماقت ہے۔ اشروں سے خود کو سالوں میں لائیں اور پھر 1-2 سال میں آ جائیں، پھر کچھ مہینوں کے لیے زندگی بسر کرنا سیکھیں، پھر 1-2 ماہ میں جئیں، اور اگر اللہ ہمت دے، توفیق بخشے تو انسان ہفتوں سے دنوں میں اترتا ہے، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر جینا بھی اس کی خودداری پر باری ہونے لگتا ہے۔ اور اگر نصیب بلند ہو، فطرت سعید ہو، اللہ مہربان ہو، تو ایسی بلندی بھی عطا ہوتی ہے کہ انسان صبح کرتا ہے تو شام کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، اور شام کو پہنچتا ہے تو صبح زندہ اٹھا دینے جانے کی تمنا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ہر وقت اس دنیا سے جانے کو تیار بیٹھے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں زمانے نے دیکھے ہیں، جن پر ہمیشہ حیرت کی جائے گی۔ یہ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا، اپنے باطن کے چمن زار کو رجت کر جا، دیکھ اب بھی روش دہر سے وحشت کر جا، اپنا چلتا ہوا بت چھوڑ زمانے کے لیے، خود عرصہ ایام سے ہجرت کر جا، یہاں سے آگے بھی بہت روشنیاں ہیں خورشید، ایک ذرا جہاں سے گزر جانے کی ہمت کر جا۔ بہرحال ہر کامیابی کی معراج کے پیچھے ناکامیوں کی طویل قطار ہوتی ہے۔ اتنی بلندی تک پہنچنے کی خواہش بذات خود ایک لالچ ہے، تھوڑے سے ہی آغاز ہوتا ہے، بلکہ ہونا تو عین نہ ہونے سے شروع ہوتا ہے، تو پھر مایوسی پریشانی کس بات کی ہے؟ اپنی دراز امیدوں کے سلسلوں کو لپیٹنا شروع کر دیجیے۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم مسافر ہیں۔ مسافر کی راستے سے صرف ایک امید ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ راستہ اسے منزل تک پہنچا دے گا۔ اس کے سوا ہر قسم کی امید اس دنیا سے منقطع کرنے کا آغاز کر دینا ہی اصل دانشمندی ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس دانش کو حاصل کر لینا بہت ضروری ہے۔ زمان و مکان سے ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک رونمائی ہے، ایک پروجیکشن ہے۔ ذہن کی اصل فطرت پروجیکٹ کرنا ہے۔ وقت آپ سے ہے، آپ وقت سے نہیں ہیں۔ غور کیجیے، دوپہر کو جب آپ آرام کرنے کے لیے کیلولا کرتے ہیں، آور ناپ لیتے ہیں، آپ کو اونگ آ جاتی ہے۔ اب وقت کہاں ہے، آپ کہاں ہیں؟ دوپہر کا چمکتا سورج سب جاگنے والوں کے لیے حقیقت ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں۔ آپ کا سورج کہاں ہے؟ آپ ہیں تو وقت ہے، آپ نہیں ہیں تو وقت کوئی شے نہیں ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی اسپیس ہے، سب دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اہل تقویٰ کے لیے دار آخرت ہی بہترین ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وجود بھی آپ سے ہے، آپ وجود سے نہیں ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اس سوال کا جواب خود آپ کے اندر چھپا ہے۔ اس کا جواب کس کتاب میں نہیں ہے، اس کا جواب آپ کو نہیں بتا سکتا، اس کا جواب آپ کو خود ڈھونڈنا ہے، اور آپ اس سوال کا جواب پہلے سے ہی جانتے ہیں، صرف آپ بھول چکے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ پوچھا اس رب کائنات نے ہر انسان سے جب عہد لیا، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو گے کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی؟ کیا آپ پہچانتے ہیں آپ کا رب کون ہے؟ جس دن آپ خود کو پہچان گئے، اس دن اسی لمحے آپ اپنے رب کو بھی پہچان جائیں گے۔ پھر آپ جان لیں گے کہ آپ ہمیشہ سے اسے جانتے تھے، بس ذرا بھول گئے تھے۔ جب انسان کا مشاہدہ قائم ہوتا ہے تو سوچ اعتدال کو پلٹتی ہے۔ جیسے ہی سوچ کم ہوتی ہے، خاموشی پیدا ہوتی ہے، اور خاموشی کے بطن سے تنہائی کا سمندر ابھرتا ہے۔ تنہائی پیدا ہوتے ہی اللہ کی یاد کا شعلہ دل لپکتا ہے۔ اللہ خود بخود یاد آتا ہے۔ انسان اپنی اصل کو، اپنی آرگن کو کیسے نہ لپکے گا؟ مخلوق خالق کی طرف لپکتی ہوئی کیسے نہ آئے گی؟ کیوں نہ آئے گی؟ ہم سب اس کے تو ہیں، اور ہمارا کون ہے اس کائنات میں جس کے در پر ہم چلے جائیں گے؟
اللہ تنہائی میں ملتا ہے، خود سے تنہا ہو جانے پر اللہ ملتا ہے، خود سے دستبردار ہونے پر اللہ بندے کے دل میں اترتا ہے، وہ خود آتا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں کہ عبادت اور صحت سے خدا کو پالے، عبادت تو پروٹوکول ہے، بندگی ہے۔ اس تنہائی کے سمندر میں محبت کی لہریں موزن ہیں۔ اس مقام پر صرف اللہ ہے اور کوئی شے نہیں، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں ہیں۔ یہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک جلوہ افروز ہے۔ وہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، وہ ہمیشہ سے یہیں ہے، ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے صرف خود کو ڈھونڈنا ہے۔ اللہ کی تلاش اپنی اصل میں صرف اور صرف خود کی تلاش ہے۔ صرف اسی مقام کی شان میں ساری زندگی لکھا جائے تو کم ہے۔ مجبوری ہے، آگے بڑھنا ہے۔ مقامات بعدافگاہ اور بھی ہیں۔ حوالت کا خدشہ دامن گیر نہ ہوتا تو یہاں برسوں بیٹھتے اور اس کی بات کرتے جو کائنات کا مقصد ہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں اس دنیا میں جنم دیا ہے، اس نے ہمیں وجودیت میں جنم دیا ہے، اس کا یہ احسان کیا کم ہے؟ اس نے ہمیں وجود بخش دیا، رونمائی عطا فرمائی، وہی تو ایک ہے جو ہمارا ہے، اس کے دم سے ہم ہیں، اس نے چاہا کہ ہم ہوں سو ہم ہیں۔ کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اور اگرچہ اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی اور سمندر لائیں۔ کچھ ضروری ہدایات مشاہدے کے ضمن میں پیش خدمت ہے، انہیں ایک نظر دیکھ لینا ضروری ہے۔ مشاہدہ سب سے مشکل تب ہے جب جسم یا ذہن حرکت میں مصروفیت میں ہے، یعنی آپ مصروف ہوں، مثلاً بازار میں ہو۔ اس طرح کی صورتحال میں مشاہدہ مشکل ہے، مگر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب نفس مشاہدے کی آنکھ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس وقت کیے گئے مشاہدے کے اثرات انتہائی طاقتور ہوتے ہیں، سالوں کا سفر لمحوں میں بھی طے ہو سکتا ہے۔ مشاہدہ جب زندگی میں جاری کیا جائے تو شروع میں فطری طور پر دشواری پیش آتی ہے۔ اگر اچانک احساس ہو آپ اپنے نفس پر متوجہ نہیں ہیں تو یہی ہے اس امر کا احساس کہ میں متوجہ نہیں ہوں، یہی عین توجہ ہے، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ جب مشاہدہ ذرا طاقت پکڑتا ہے تو سب سے پہلے نیند کم ہو جاتی ہے، یہ پہلی نشانی ہے۔ اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو امکان غالب ہے کہ صرف 3 سے 4 گھنٹے ہی سو سکیں گے، لیکن یہ مختصر نیند آپ کو اس قدر تر و تازہ کر دے گی جیسے آپ 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی نہیں ہو سکتے۔ ذہن چونکہ فطری طور پر اس معمول کا عادی نہیں ہوتا، اس لیے بسا اوقات نیند اور ہوش کے نئے معمولات کی عادت اختیار کرنے میں کافی مدت بھی لگ سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ 8 گھنٹے لیٹے رہیں، آپ کا جسم سویا رہے، ذہن جاگتا رہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 8 گھنٹے لیٹنا پڑے اور نیند صرف 2 گھنٹے ہی آئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذہن اور جسم دونوں جاگتے رہیں لیکن خیالوں میں ہی خیال کوئی بھی باقی نہ رہے۔ ذہنی توانائی جب بڑھتی ہے تو بہت سے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں کہ نفس جن سے آشنا نہیں ہوتا، اس لیے نئی عادت کو اختیار کرنے میں ذہن کو وقت لگتا ہے۔ اس وقت کی طوالت اپنے مزاج پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ذہنی توانائی اگر زور پر ہو تو جسم تھکتا نہیں اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھوک کم ہو جائے، کیونکہ کم خوراک سے ہی جسم کو بھرپور طاقت مل جاتی ہے۔ جیسے خواب ہو سکتا ہے کہ بہت کم ہو جائے اور جو رہ جائیں وہ بالکل حقیقی نظر آئیں جیسا وہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ذاتی پسندیدہ ناپسندیدہ سوچ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ خود سے ہمدردی کسی صورت قبول نہ کریں، نفس اپنا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ مشاہدہ حق کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے، جو بھی دیکھا جائے اسے ایسے دیکھا جائے جیسے پہلی بار دیکھا جا رہا ہے، نہ تو کسی شے، واقعے اور احساس کو قبول ایکسپٹ کرنا ہے، نہ ہی مسترد کرنا ہے۔ جو ہے جیسا ہے بس ویسا ہی دیکھنا ہے۔ جو بھی آ رہا ہے جب سامنے آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ کسی بھی واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی پیدا نہ کرنا اور اس کے بارے میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تاثر قبول نہ کرنا ہی سب سے بڑی خوبی اور اعلیٰ دانشمندی ہے۔ اپنی غیر ضروری اور منفی سوچ کو مسترد کرنا سیکھیں۔ سوچ کو مسترد کرنے کا مطلب ایک نئی ذہنی جنگ کا آغاز کرنا نہیں ہے۔ سادہ زبان میں جو بھی منفی اور غیر ضروری سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے
اس پر دھیان نہ دیں، اسے اٹینڈ نہ کریں اور نہ ہی اس پر کوئی عمل ایکشن کریں، یہی سوچ کی ریجیکشن ہے۔ کام سے جب آپ گھر آتے ہیں تو کام کے معاملات اور مسائل بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح گھر کے معاملات اور مسائل پر سوچ بچار لوگ اپنے کام کی جگہ بیٹھ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ حماقت ہے۔ جب باہر کام ختم کر دیا جائے تو ذہن میں بھی اسے ختم کر دیں۔ گھر پر آنے کے بعد کام کا نہ سوچیں، اگر خیال آئے تو اس پر توجہ نہ دیں، وہ سوچ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس طرح گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے مسائل کو بھی گھر پر ہی چھوڑ جائیں۔ ضروری معاملات پر کسی بھی وقت کہیں بھی سوچنا جا سکتا ہے، لیکن فضول سوچوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس کانسیپٹ کے واضح ہو جانے سے مشاہدے میں بہت آسانی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب باہر توجہ پوری ہو جائے تو اندرونی سوچ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح باہر توجہ کم ہو تو اندر سوچوں کا طوفان برپا رہتا ہے اور انسان ہر وقت اس میں الجھا رہتا ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت کی خرابی کا مسئلہ ہوتا ہے، ضروری کام، باتیں، چیزیں اور واقعات بھول جاتے ہیں۔ ان کی توجہ باہری دنیا پر کم اور اپنے اندر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز کی رکعتیں لوگ بھول جاتے ہیں، کہیں بھول جاتے ہیں۔ نیت خراب ہو جائے تو یادداشت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کسی کام کو اگر پوری ایمانداری سے نہ کیا جائے، اس کام کی جزیاتی بھولنا فطری بات ہے۔ اس کا الزام یادداشت پر ڈالنا کسی صورت درست نہیں۔ پہلے بھی لکھا ہے، سب سے ضروری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نفس ایک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا ہے۔ جس نے دنیا میں موجود ہر شخص کو جان لیا، وہ ساری انسانیت کو جان گیا۔ غصے کا احساس سب میں ایک سا ہے، اس طرح محبت بھی ایک جذبہ ہے جس کا احساس سب میں ایک ہے۔ لالچ، نفرت، حسد، خوف، رنج، غم، تنہائی، دکھ، خوشی سب جذبات ہیں جن کا محرکات تو مختلف ضرور ہوتے ہیں لیکن احساسات ایک ہی طرح کے ہیں۔ دوئی تب ہوتی ہے جب انسان یہ گمان کرتا ہے اس کی سوچ دوسروں سے الگ ہے۔ کیا الگ ہے؟ ذاتی سوچ ہے، نہیں صرف ظاہری طور پر حالات اور واقعات ہر انسان کے جدا جدا، اس لیے اس کی سوچ الگ ہے، مگر سوچ اپنی اصل ایک ہی ہے۔ کون سی ایسی شے ہے جو آپ کو دوسروں سے منفرد کر رہی ہے؟ خود سے پوچھیں، میرا بچہ دوسروں کا نہیں صرف میرا ہے۔ ہاں، مگر حقیقت تو وہ ہے، ایک بچہ ہے۔ اس سوال پر گہرائی سے غور کریں اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیا آپ میں واقعی کوئی ایسی شے ہے جو دوسروں میں نہیں؟ غور کریں، تلاش کریں۔ اس سوال کا جواب صرف آپ خود ہی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اللہ کی اسٹیٹمنٹ لکھ دی ہے، آپ اس عقل کی کسوٹی پر خوب اچھی طرح پرکھ کر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں یہ صرف آزمائش کے لیے ہوا ہے۔ یہ تیرا نفس ہو، تو میرا نفس ہے، میں تجھ میں تو ہوں، تو مجھ میں ہے۔ اس راز کو آپ کو خود سمجھنا ہے۔ جو لکھا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، اس کا ریجیکشن ڈھونڈیں۔ اس سوال کا جواب آپ کو بہت بڑی حقیقت سے روشناس کرا دے گا۔ سچ کو پا لینا عظیم کامیابی ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ مشاہدے کو کسی لالچ سے نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی مشاہدے میں کوئی طلب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مشاہدے کو انرجی حاصل کرنے کے لیے یا سوچ کو روکنے کے لیے کیا جائے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہر شے سے، ہر خیال سے دستبردار ہو کر ہی مشاہدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسے ہے جو کوئی شخص رات کو سونے کے لیے لیٹے تو نیند کی طلب کرے، آ بھی جائے، کب آئے گی، آتی کیوں نہیں؟ وہ الجھن میں ایسا پڑے گا کہ نیند کوسوں دور بھاگ جائے گی۔ نیند تب آتی ہے جب انسان یہ بات بھی بھول جاتا ہے کہ وہ نیند کے انتظار میں ہے۔ جیسے ہی نیند کی طلب کا خیال ختم ہو جائے، نیند آ جاتی ہے۔ اس طرح مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ کرنے والے کو جب یہ احساس نہ رہے کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے، بس صرف مشاہدہ رہ جائے، اسے کرنے والا کوئی نہ رہے، یہ مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ کرتے کرتے یہ مقام آتا ہے، غیر ضروری سوچیں کم ہونے لگتی ہیں، ایک سوچ سے دوسری سوچ کا درمیانی وقت طویل ہونے لگتا ہے۔ اس وقفے کے دوران توانائی، انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اس انرجی کے بڑھنے سے بے پناہ مسرت اور خوشی کے احساسات اور لطف انگیز ترنگیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ پھر یہ وقفے مزید طویل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب صرف ضروری اور مصفوح خیالات رہ جاتے ہیں، باقی سارا کچرا صاف ہونے لگتا ہے۔ یہ انتہائی طور پر حیرت انگیز اور بے پناہ طاقت اور مقام ہے۔ یہ ذہن انسان کی کایا پلٹ کا مائنڈ میوٹیشن شروع ہوتی ہے۔ ذہن کے خلیات میں عظیم ترین انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ذہن اپنی پرانی وابستگیوں سے خود بخود دستبردار ہونے لگتا ہے۔ اب صرف دیکھنے والا
تاثیر باقی رہ جاتا ہے۔ کرنے والا اب کبھی کبھار یا ضرورت کے وقتی منظر عام پر آتا ہے۔ اب جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب انسان اپنے ارادے سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اب آزاد قوت ارادی کا فریب ٹوٹ رہا ہے۔ اس مرحلے پر کیف و سرور کی انتہائیں ہیں۔ نفس کے ادھورے پن کا خاتمہ ہے۔ نفس کا نفسیاتی ڈھانچہ ہے فنا کے عمل میں داخل ہو چکا ہے۔ اس مقام کا لیکن اپنے دباؤ بھی بے پناہ ہے۔ یہاں نفس عارضی اور روحانی بحران کا شکار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ذہن اکثر اوقات بالکل خالی اسٹیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ دنیا جنم ہے، یہ نیا جنم ہے، دوسری زندگی ہے۔ اس میں جینا سیکھنے کے لیے، ایڈجسٹ ہونے کے لیے مختلف مزاج کے لوگوں کو مختلف وقت درکار ہونا ہے۔ کچھ 2-4 مہینوں میں سنبھل جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، ایسے ذہن کے ساتھ دنیا میں جینا سیکھ جاتے ہیں، نیویگیٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ کو سنبھلنے اور سمجھنے میں کئی سال بھی لگتے ہیں، لیکن ہرگز یہ ارتکاز مقام فنا نہیں ہے۔ یہ روحانی بحران جذب کو ہرگز نہیں جاتا۔ اس مقام پر انسان فعال رہتا ہے۔ وقت اس لیے درکار ہوتا ہے اب ذہن کو سارا ڈیٹا دوبارہ نئے سرے سے مرتب کرنا ہوتا ہے۔ علم اس مقام پر نہیں بولتا، لیکن وابستگیاں، اٹیچمنٹ ساری دنیا کی ذہن سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کو یہ ہوش نہ رہے کہ وہ کون ہے، نفس کی جڑ قائم رہتی ہے، بس اوپری پیڑ ٹھنڈ ہو جاتا ہے۔ اب اسے جینے کے لیے نئے اور اعلیٰ وارفہ مقاصد بنانا ہوتے ہیں، اب نئی وابستگیاں پیدا کرنی ہوتی ہیں، لیکن اس بار یہ سب شعوری پر کیا جاتا ہے، لاشعوری طور پر نہیں۔ کچھ وابستگیاں کسی نہ کسی حد تک پھر بھی اپنی اصلی حالت میں برقرار رہ جاتے ہیں، میں سروس کر جانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کسی نشے، مثلاً چائے، سگریٹ، پان کی طلب اور خواہش، جیسے اپنے کسی بچے سے محبت کا پہلے کی طرح ہی قائم رہ جانا، جیسے کھانے کا شوق، جیسے اچھے کپڑے پہننے کا شوق، موسیقی اور اشعار سے شغف جیسی بہت سی وابستگیوں میں کچھ ایک باقی رہ جانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ یہ ضروری بھی ہے کہ خواہش کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشاہدہ حاصل ہو جانے کے بعد تمام تر وابستگیوں سے ماورا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک عام آدمی کی زندگی بسر کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، اور آخرکار جلد یا حذیر انہیں بھی کوئی نہ کوئی خواہش جینے کے لیے، زیست کرنے کے لیے پالنا ہی پڑتی ہے۔ اب کچھ یوں ہوتا ہے، کسی کام کی سوچ آتی ہے جس پر غور و فکر درکار ہوتا ہے، تو صرف اس کام پر ہی ذہن غور کرتا ہے۔ اس غور میں کرنے میں اس کا اپنا نفس کہیں نہیں ہوتا، زندگی کا بہاؤ کہاں جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان جو بھی کرتا ہے اسے اپنی پوری ذہنی اور جسمانی استعداد سے سرانجام دینے لگتا ہے۔ اس طاقت کے پیدا ہوتے ہی ایسے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے جن کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ اتنا سمجھ لینا کافی، عقل بے انتہا ہو جاتی ہے، آواز صاف ہو کر ہر قسم کی لکنت سے پاک ہو جاتی ہے، فصاحت میں ڈل جاتی ہے، بلاغت اپنے کمال کو چھونے لگتی ہے۔ ارادے کے دوران یہ امر ہر لمحہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ جو فیصلے آپ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے یا بڑے کسی بھی طرح کے کر رہے ہیں، وہ صرف ذاتی سوچ پر مبنی ہوتے ہیں، تھاٹ بیسڈ ہونے کے بجائے عمل پر مبنی ہوتے ہیں۔ چاہے دیکھنا ہوتا ہے کیا میں فیصلہ صرف اپنی ذات سوچ کے مطابق کر رہا ہوں، یا سامنے موجود منظر، حالات، واقعات کو دیکھ کے کر رہا ہوں۔ جو فیصلہ سوچ پر مبنی ہوتا ہے وہ فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ صرف جذباتی رد عمل ہوتا ہے۔ اصل اور درست فیصلہ، جن کے دیر پا مثبت نتائج برآمد ہوں، وہ ہوتا ہے جو پورے ہوش کے ساتھ کسی بھی معاملے کی تمام تر جزیات اور خوب اچھی طرح غیر جان بازی سے دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو تلاش کرنا ہوتا ہے کسی بھی پیش آنے والی صورتحال میں آپ کا فیصلہ سازی کا دائرہ درکار کتنا اور کیا ہے۔ آخر بات یہ کہ لمبی امید مختصر ہوتے ہوتے جب اختصار کی انتہا کو پہنچتی ہے تو ہر ڈیمانڈ، ہر مطالبہ، ہر خواہش اس اختصار پر فنا ہو جاتی ہے۔ یہ بلند ترین مقام خودی ہے۔ خودی کی یہ بلندی، یہ انتہا مراقبہ سے حاصل ہوتی ہے جو اپنی ذات میں مشاہدہ ہے۔ اقبال کی یاد آتی ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بقیہ حصہ آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔